نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کی فضیلت بیان کرنا چاہتی ہوں۔ تو آئیے پہلے جانتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں۔ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے یعنی بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے۔ جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کی فرمانا ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنت کی دلیل ہے۔ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے گویا کہ کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ معتکف اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا و مغفرت کی قوی امید ہے، بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت پر کئی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ یعنی معتکف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والے کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر ایک خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہی درست ہے۔ البتہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد البیت کو بطور اعتکاف گاہ مختص کر لینا جائز ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آ جانے تک یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف 10 دن بھی رکھ سکتے ہیں، 20 دن بھی رکھ
سکتے ہیں اور 1 مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، مسنون اور نفل۔ نمبر 1، واجب اعتکاف۔ نظر اور منت کا اعتکاف واجب ہے، خواہ نظر کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، مسنون اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، اور سب لوگ جتنا نیک کام کریں گے معتکف کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں بیٹھے گا اعتکاف میں تو پورے محلے والے اس کے گناہگار ہوں گے۔ اس لیے محلے کی مسجد جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو، اس میں کم سے کم ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، نفلی اعتکاف۔ اس کے لیے کسی خاص وقت کی تعین نہیں ہے، آدمی جس وقت بھی مسجد میں داخل ہوا اور اعتکاف کی نیت کر لے تو جتنی دیر آدمی مسجد میں رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے کام میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔